تعصب اصل میں ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور تعصب جو ہے وہ علم نافع کی کمی سے پیدا ہوتا ہے. مطلب ہم اپنے ناز کرنے کی درست وجہ پر اجتماعی سطح پر بھی ہم کھڑے نہیں ہوتے، اور بدگمانی ہوتی ہے. اب جیسے ہم پاکستان میں بھی نا، مطلب جیسے ہم مختلف جگہوں پر ریسس کے حوالے سے، کلر کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے کچھ ایک غلط پرسپشنز بنا دیے جائیں یا بن جائیں، اور ہم ایک جنرلائز کریں کہ فلاں لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، فلاں تو ایسے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی انسانی گروہ کے بارے میں کوئی جنرلائزڈ اسٹیٹمنٹ نہ دیں نہ قبول کریں. اللہ تعالیٰ آسان کرے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں یہ جو ابھی مارکا ہو رہا ہے فلسطین کا، اس میں غیر مسلموں کے اندر بھی جو ایسے لوگ ہوں گے، کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے قلب سلیم یا فطرت سلیم ابھی بھی ان کے اندر پائی جاتی ہوگی، موجود ہوگی. وہ اس پوری سچویشن کے اندر ایک اصولی تجزیہ کر کے ان کو بھی خیر کے اندر ایک کشش، اور ان کو اس میں کچھ نہ کچھ سبق ملے گا، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مائل ہوں گے دین کی طرف اور ان ساری چیزوں کی طرف، اگر ان کو یہ ساری بات ٹھیک سے پہنچی. یعنی کچھ کچھ طبقہ ایسا ضرور ہوگا الحمدللہ انشاءاللہ. اس میں بڑی خیر ہے اس پوری اس میں. تو باقی آپ کا سوال، وہ کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل ہم اسے کہتے ہیں، جو سرمایہ دارانہ معاشی نظام ہے، اور یہ ایک الگ پوری لمبی سائنس ہے. یہ ابھی اس وقت آج کا موضوع نہیں ہے، اور اس میں میں تو ایک اصولی نوعیت کی بیسک سی بات کبھی کروں گا اگر اس پہ انشاءاللہ. ابھی تو اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن اور اس میں بہت قابل لوگ ہیں جو اس پہ بہت کام ہوا ہے. ایک پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ یعنی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ دینی تعلیم ہو رہی ہے اور تزکیہ نہیں ہو رہا، یا ایک بچے کو دین کا علم تو دے رہے ہیں لیکن تزکیہ نہیں ہو رہا. یہ بہت نقصان دہ سودا ہے، خطرناک ہے. تزکیہ جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ ہے. تزکیہ الگ سے آئسولیشن میں نہیں ہے. علم، فہم، بصیرت، عمل، زندگی، جذبات، احساسات، ارادے، نیتیں، یہ سب ایک ہی ہولسٹک مینر میں پیکج ایک ہو جس میں یہ ساری چیزیں ہوں، اور اس میں انٹلیکچولی بھی انسان ڈیولپ ہو، عمل بھی بہتر ہو، اخلاق بھی بہتر ہوں، نیتیں بھی ٹھیک ہوں. یہ ہمیں مطلوب ہے. اور باقی مزہ والی جو بات ہے، وہ اصل میں کوئی بھی چیز جب سمجھ میں آتی ہے نا تو اس کا لطف الگ آتا ہے. وہ لطف ہے اس میں. آپ کو جب کوئی بہت اچھا شعر سمجھ میں آ جائے نا، میں ایک اور اقبال کا شعر ہے: عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا. اب عروق کہتے ہیں، آپ میں سے کسی کو وہ بیماری کا پتہ ہے جس میں جو وینز ہیں، ہماری باڈی کے کسی پارٹ کی وینز جو ہیں وہ جیسے وہ ہو جاتی ہیں، مطلب ڈرائی سی ہو جاتی، مطلب وہ شرنک ہو جاتی ہیں، اور اس کے اندر سے پھر بلڈ کا فلو نہیں ہوتا، اور وہ نظر بھی کبھی کبھی آتی ہیں، اور وہ جیسے ایک ڈیڈ وینز کا ایک کلسٹر ہوتا ہے، یا کوئی کسی پارٹ میں سپوز اس طرح کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں. سنا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے کسی نے ایسا؟ کوئی کتنے لوگ جانتے ہیں اس کو کہ باڈی کا، سمجھ رہے ہیں، خون کی شریانیں یا وینز جو ہیں وہ اب اس میں سے خون نہیں گزر رہا، ٹھیک ہے، وہ سمجھ لیں ایک بے جان سی ہو گئی. عروق کہتے ہیں، عین سے ورڈ ہے. عروق ان وینز کو کہتے ہیں. عروق مردہ مشرق یعنی ایسٹ کے اندر. اب یہ پوری اسلامی تہذیب کی طرف بھی اشارہ ہے. ان کے ایسٹ جو ہے وہ اسلامی تہذیب کے امینوں کی تہذیب ہے نا، مطلب ان کے ساتھ جڑی ہوئی تہذیب ہے. عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، یعنی ایک نیا خون اس میں دوڑا. سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی. اب یہ سینا اور فارابی جو ہیں، جو اتنے بڑے اسکالرز تھے، وہ اس راز کو نہیں سمجھ سکتے. اب یہ اس میں جو بات ہے وہ اور بھی اس میں تو خیر ہے. یہ جو ایمان تازہ ہونے سے اور تزکیہ ہونے سے جو احوال پیدا ہوتے ہیں، وہ انٹلیکچوئلس نہیں اس کو سمجھ سکتے. یہ ایمان اگر جاگے گا تو چیزیں ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ، اصلاح کا عمل صحیح ہوگا انشاءاللہ. اصل میں اقبال کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ ہم عقیدت میں اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور لیکن یہ کہ جہاں پر اس کو جبری طور پہ پڑھایا جائے یا عقیدت میں پڑھا جائے تو وہ شاید اتنا فائدہ نہ ہو. لیکن اگر اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کو سمجھا جائے، اس کی ڈیپتھ میں جایا جائے، تو لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے، بہت لوگ انجوائے کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے. تو چلیں ماشاءاللہ، آج بہت سی باتیں ہوئیں. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، رب کریم مسلم امہ کو جاگنے کی توفیق دے. ابھی بھی پاکستان میں 12 بجنے والے ہیں، اور اچھے خاصے لوگ ابھی بھی لٹرلی سو رہے ہیں. پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں.
تو اللہ کرے کہ ہم صحیح سے جاگ جائیں. اللہ تعالی ہمیں کسی حادثے اور کسی ٹھوکر کے بغیر جاگنے کی توفیق عطا کرے. اور اگر ہمارے جاگنے میں ٹھوکر یا حادثہ ناگزیر ہے تو بس خیریت کے ساتھ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ بس اپنی مطلب آسانی سے کر دے. بس یہ مطلب ہمیں جگا دے، مرنے سے پہلے ہمیں جاگنے کی توفیق دے. اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے. جہاں پر بھی کہیں جہاں مسلمان داعی کام کر رہے ہیں ان داعیوں کی مدد کرے. جہاں مجاہد کام کر رہے ہیں وہاں ان کی مدد کرے. جہاں مسلمان مہاجر ہیں ان کی مدد کرے. جو بھی دین کے حق کے راستے کے لوگ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرے. مسلم امت کی وحدت کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائے اور ہمارے درمیان ہمیں تقسیم نہ ہونے دے، مسلک کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر. اور ہمیں ایک دوسرے سے اخلاص والا تعلق نصیب کرے. اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہمیں سجھا دے. ہم سے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کو اخلاص کے ساتھ ادا کر سکیں اور کسی سے بدگمان ہوئے بغیر. ابھی ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی تقسیم کے. ہم مسلم امہ کو یکجا ہونا ضروری ہے. تو یہ اپنے دل میں یہ وسعت پیدا کرنی ہے. اللہ ہم سب کو ایمان اور صحت والی زندگی عطا کرے اور شہادت والی موت نصیب کرے. اللہ تعالی ہمیں بھی جہاد میں شرکت کی توفیق عطا کرے، سعادت عطا کرے. اور باقی آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، جہاں کہیں بھی دنیا میں اچھا کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو اچھے معاون عطا کرے، ان کے کام میں برکت دے، ان کو حکمت عطا کرے، اس کے اچھے نتائج امت کو دیکھنا نصیب کرے، اس کا بہترین اجر عطا کرے. آپ سب میں سے جن کے گھر میں بھی جو بھی مشکل ہے اللہ تعالیٰ وہ آسان کر دے، سب کو صحت عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عمل کو صحیح کرنے والا بنا اور ہمیں معاف کرے. ہم سے علم کی کمی اور نفس کے غلبے سے کی وجہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے اور جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.